افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یعنی ایک میں براءۃ الشرک اور دوسرے میں اثبات توحید افضل ہے، ورنہ جو صورت تمہیں آتی ہے پڑھ سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات میں کوئی نبی تھا، جنوں میں کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ نے نبی جو ہے نا، یاد رکھو، صرف انسانوں میں بھیجی ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے جنوں میں عالم بھیجے ہیں، علماء ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں۔ فرعون کا اصل نام کیا ہے؟ میرا کوئی رشتہ دار تھا، جس کا کوئی رشتہ دار ہو جا کے ڈھونڈے، لقب تھا فرعون۔ ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ اللہ کو پتہ جی، مجھے تو نہیں پتہ، نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کے نام معلوم کر کے تم نے کوئی تسبیح پڑھ لی؟ خدا کا خوف کرو۔ ابلیس جب اللہ کہتے الا ابلیس، بس بات ختم ہو گئی، فسجدوا الا ابلیس، پھر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ہمارے والدین جو فوت ہو بالکل ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک عمرے میں دونوں والد ایک گائے میں اگر 3 لڑکے ایک لڑکی کا عقیقہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، 7 اس میں بکریاں ہوتی ہیں۔ اب اگر 3 لڑکے ہیں تو 6 بکریاں ان کی ہو گئی اور ایک لڑکی کے لیے ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک فرقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی حیات کا منکر ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دعا کرو ان جھگڑوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ بس یہ یاد رکھو کہ جہاں تک انبیاء کی حیات ہے اس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں، ماں سوائے کرامی یا فرقے، کوئی بھی منکر نہیں۔ جن کو تم منکر کہتے ہو نا، وہ بھی حیات برزخی کے قائل ہیں۔ کہتے جی عورتوں کے ہجوم کی وجہ سے طواف کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ عورتوں سے بچ کے طواف کریں، یہی تو امتحان ہے کہ عورتیں ہوں اور نظر نہ اٹھے۔ کہتے ہیں جی قطرے کا مسئلہ ہے، بار بار میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر قطرے نہیں رکتے ہیں آپ وضو کریں، نیچر انڈر ویئر رکھیں، اور ایک نماز جو آپ نے مغرب کو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، عشاء کے لیے پھر دوبارہ وضو کریں، اس کپڑے کو دھو ڈالیں، چونکہ مجبور ہے تو تم کیا کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کام کے لیے ابہا سے سکاکا جانا تھا، مکہ میں رات ٹھہر گئے، بہرحال آپ کی نیت مکے کی نہیں تھی تو آپ پہ دم نہیں ہے۔ یار اتنی باریک لکھتے ہو، پڑھے نہیں جاتا، میں کیا کروں۔ ابہا سے جدہ آیا، میرے ساتھ پتہ نہیں کون تھا، ارادہ کیا مکہ لے جائے گا، اگر اس نے مکہ آنے سے انکار کر دیا پھر میں عمرہ بعد میں کروں گا، بس ٹھیک ہے، نہیں کیا کوئی حرج نہیں۔ لوگ مکے میں آ کے حج کرتے ہیں، اس کو حاجی کہنا چاہیے، خود نہ کہے وہ، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ یہ بھی ایک قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ دن میں نماز 5 دفعہ پڑھتے ہو، 50 سال سے پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی کہتا ہے نمازی صاحب السلام علیکم؟ ایک دفعہ حج کرو تو سب حاجی حاجی، اچھا نہ بھی کریں تب بھی حاجی کہنا شروع کر دیتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں پوری طرح پڑھ نہیں سکا تو میں نے کیا لکھا ہے۔ دلال کا کام جائز ہے، کیا پتہ کس بات کی دلالی، اب عورتوں کا دلال ہو تو پھر تو حرام ہے۔ دلال کس چیز کا دلال، وضاحت کرو۔ میرے حج کے سارے احکام پورے ہو گئے، اپنی بلڈنگ میں واپس آئی تو رات کو خواب میں، بہرحال خواب میں حضرت رسول کو بوسہ دیا، اچھی بات ہے، اللہ حج نصیب کریں گے دوبارہ انشاءاللہ۔
اگر عمرے کی منت مانی ہو، حج کی غرض سے آیا ہو تو منت عمرے والی نہیں پوری کرے، حج کر لی آپ عمرہ بھی کر لے، چونکہ منت ماننے کے بعد وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص عمرے کی نیت سے طواف صفا کرے، اس کے بعد بغیر حلق کرائے پھر سے نفلی طواف دینے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑا، ابھی سر نہیں مڑایا کہ ایک نفلی طواف اور کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے عمرے کو پورا کرو، ورنہ جائز ہے۔ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا لکھا ہے، قاری، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ عمرہ کر کے بیت اللہ کی احرام باندھا، ہوائی چپل پہننا بھول گیا، کوئی حاجت نہیں، ہوائی چپل ضروری نہیں ہے، اور حضور کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں۔ جو بھی جوتا ہے پہن لو، اللہ قبول کرے گا۔ میں نے طواف دیا کے بعد نفلی طواف کی نیت کرتے ہوئے کہ اگر ایسا طواف وداع نہ کر سکوں، ہاں ٹھیک ہے، اگر مجبوراً طواف وداع نہ کر سکے تو تم نے کر لیا ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، ورنہ طواف الوداع کا وقت جو ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سب سے آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ۔ دم پڑ گیا، جانور ذبح کرنے ہیں یا 10 روزے رکھے، تمہاری مرضی، روزے اپنے ملک میں بھی رکھ سکتا ہے۔ جس پر دم ہے وہ دم والی بکری کا گوشت خود کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے۔ عورت دوسری عورت کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہے، یعنی اگر یہاں سے مسجد عائشہ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، اپنے ملک سے نہیں آ سکتی، سفر نہیں کر رہی ہے تو سفر نہیں ہے، 2 گھنٹے میں جا کے واپس آ جائیں گے۔ طواف زیادہ کرے وہ افضل ہے، دم جو دے وہ خود نہ کھائے، یہ اچھا جرمانہ ہے کہ جرمانہ بھی اس کو ہے پھر خود کھا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف زیارت کا پتہ نہیں کیا ہے، عورت ہوٹل سے اکیلے بغیر محرم کے آ سکتی ہے؟ ہاں جی آ سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جاری اور سری نمازوں میں مقتدی کے لیے حنفی مسلک میں نماز جاری ہو یا سری ہو وہ فاتحہ نہ پڑھے، باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جاری ہے تو مقتدی نہ پڑھے، اگر سری ہے تو پڑھے۔ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، الحمدللہ سب کی نمازیں ہوتی ہیں، سب کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے۔ جب حضور نے فرما دیا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ ہو جاؤ، جب حضور نے فرما دیا کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ دیکھو نا، اگر امام ظہر کی نماز میں سجدے والی آیت پڑھ لے، وہ سجدہ پر چلا جائے تو ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ نہ ہم نے سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم کیوں کریں؟ اس کا معنی ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ اکثر لوگ انگلی اٹھانے کے بعد لا الہ، غیر اللہ کی نفی، الا اللہ، اللہ کا اس بات، زمزم کپڑوں میں چھپا کے لے جاتے ہیں، وہ جانے اور لے جانے والے جانے۔ زمزم کا پانی لگیج میں جا سکتا، مجھے کیا پتا، کمپنی والوں سے پوچھو۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے، حنفی مسلک میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، امام کے آگے نہ کھڑے ہوں، نماز نہیں ہوگی۔ جن کو جو شخص روضہ اقدس پہ سلام عرض کرتا ہے، اگر سنت داڑھی نہ ہو تو حضور جواب نہیں دیں گے، اللہ عالم، بار میں نے نہیں پڑھا، لیکن بہرحال یہ تو ٹھیک بات ہے کہ حضور کی مخالفت کر کے پھر سامنے کھڑا ہو۔ مدینہ پاک میں 40 نمازیں اگر پڑھیں، لیکن نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ والدین کے لیے بالکل عمرہ کریں، حج کریں۔
حضور پاک کی زیارت کے لیے جو درود نماز میں پڑھتے ہو نا، یہ درود کثرت سے پڑھو۔ میری بیوی بچہ پیدا پھر 21 دن کے بعد خون بند ہو کر پانی آنے لگا، پاک ہوں، اس نے طواف زیادہ کیا، پھر خون آنا شروع ہو گیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک بکری دم دے دے، اور اب اگر بالکل تسلی ہو گئی ہو کہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو ابھی طواف کر سکتے ہیں، پھر بکری نہیں دینی پڑے گی۔